میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں گے کہ دین کو کون آدمی مطلوب ہے، کیسا آدمی مطلوب ہے. میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. یوں تو یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بہت پھیلا ہوا ہے، منتشر مقامات پر وہ کون کون سی صفات ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان میں پیدا ہو، اور جس مقام پر اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان جو ہے اگرچہ اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو اب اس کو کافی ہینڈی کیپس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کافی اس کے لیے رکاوٹیں راستے میں ہیں، اس کے امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو ان امتحانات میں کس کس اعتبار سے کامیابی جو ہے اللہ کو پسند ہے. لیکن یہ ہے کہ ان مختصر ترین الفاظ میں یہ پورا مضمون سورۃ العصر میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، اس کی گہرائیوں میں اتریں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی ہدایت کے لیے. ایک اور قول بھی ان سے منقول ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن میں سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی لوگوں کے کافی ہوتے. اب اس سورۃ العصر میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، لوازم نجات یا لوازم کامیابی، ان کو سب سے لوسٹ لیول پر ابھی مذہبی اور دینی اصطلاحات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر انسان سے جو شے پہلے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے. اگر کوئی معاملہ سامنے آیا ہے، کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے، تو اپنی امکانی کوشش کرے کہ وہ حقیقت کو پالے. اس کے بعد اس کے کردار کا، اس کی شخصیت کی صحت کا ثبوت یہ ہوگا کہ جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے، اس پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ حقیقت تو سامنے آ گئی لیکن پھر کسی مفاد پرستی کی وجہ سے یا کسی ضد کی وجہ سے، کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی تحزب کی وجہ سے اس کو انسان اختیار نہ کرے، اس پر عمل کرے. نمبر 3 یہ ہے کہ پھر یہ اس کا مبلغ بھی بن کر کھڑا ہو جائے، اسے عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں سے شیئر کرے، جو بھی کچھ اسے ملا ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرے. اور اس میں اگر ریزنٹمنٹ ہو، اس لیے کہ حق جو ہے اکثر جیسا کہ عربی کہاوت ہے الحق برٌ، حق کڑوا ہوتا ہے، تو بسا اوقات لوگوں میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر پھر آزمائشیں آتی ہیں، پھر مخالفتیں آتی ہیں، پھر سزا ہوتی ہے، پھر قید و بند بھی ہو سکتی ہے، پھر پھانسی کا تختہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ان تمام چیزوں میں صبر کا وہ سب ثبوت دے اور برداشت کرے اور جھیلے. یعنی ضبط کو ضابطہ بنا لے. ایک لائن میں یہ چاروں چیزیں چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری شے پہلی کا نتیجہ ہے، تیسری دوسری کا نتیجہ ہے، اگر صحیح ہے. اب اسی کو ہم لیتے ہیں اصطلاحات دینی میں. سب سے بڑا حق اس کائنات کا اللہ کی ذات ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. پہلے اللہ کا پہچاننا یہ ایک انسان مطلوب کے لیے پہلی شرط لازم ہو گئی. وہ جانے کہ یہ کائنات دائمی نہیں ہے، یہ ایک عارضی معاملہ ہے. اصل ہستی ہے ایک، جس نے اسے بنایا ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہ ایک ہستی کامل ہے. یہ ایمان جو ہے پہلا قدم ہو جائے گا. گویا کہ اس کائنات کی حقیقت کو وہ جو کہا تھا غالب نے کہ جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، تو ہر سمجھنے والے آدمی کے سامنے اور جو بھی سوچ اور فکر کی منزلوں سے گزرتا ہے، سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے یہ ہے کیا، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، اس کی اصل لم کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر وہ ایمان اس سے نصیب ہو گیا، معرفت نصیب ہو گئی، اللہ کو پہچان لیا، اس کو مان لیا، اب اس کے تقاضوں کو عملاً پورا کرنا اس پر لازم ہے. ورنہ یہ ایمان کا کفران ہو جائے گا کہ ایمان تو ملا لیکن اس کی نعمت کا جو ہے صحیح حق ادا نہیں کیا گیا. اس میں جو عمل صالح ہے یہ بھی بڑی جامع ہمہ گیر اصطلاح ہے.
صالح سے مراد اصل میں کیا ہے؟ جس میں صلاحیت ہے پروان چڑھنے کی، صلاحیت سے بنا. تو اصل انسانی شخصیت کے ابھرنے کا اور وہی مقام جو جس پر اسے پیدا کیا گیا تھا، احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اب اس اسفل السافلین مقام سے دوبارہ چڑھائی کرانی ہے، جس کو سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھواؤں گا. یہ چڑھائی اگر کردار کی اور عمل کی، نیکیوں کی، صداقتوں کی، اس کے اندر اخلاقیات کا دائرہ بھی آئے گا، اس کے اندر جو خدمت خلق کا معاملہ آئے گا، اس میں عبادات کا معاملہ بھی آئے گا، اس میں معاملات کا معاملہ بھی آئے گا، ان تمام اعتبارات سے اس کا درست طرز عمل. نمبر 3، اگر ایمان واقعی ہے تو صرف یہ دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے، اور اگر عمل صالح حقیقی ہے، اس میں بھی کوئی بہروپیہ پن نہیں ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی ذات سے وہ حق پھیلے گا، باہر جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ تک آ جائے گی، آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ اب نہیں کرنی ہے. اگر برف کی سیل کے پاس بیٹھے ہوں گے تو برودت آ جائے گی، اس کی ٹھنڈک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، حق پھیلے گا اور حق کے نفاذ کا ذریعہ بن جائے گا یہ مرد مومن. اور ٹھیک، یہ تو ڈاکٹر صاحب بات ہوئی نا کہ ان کے ٹارگٹ کی، کہ یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خصوصیات اس کے اندر کیا، قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرد مومن مطلوب وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، ان میں کن خوبیوں، کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ مضامین قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئے. مثلا یہ سورہ مومنون کے شروع میں 11 آیات کے اندر وہ اوصاف بیان کیے گئے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ٹھیک ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ٹھیک، تو یہ صفات جو ہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ مومنون کی 11 جو آیات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. بات ہو رہی تھی دین کو مطلوب فرد کی. آپ سورہ مومنون کی 11 آیات آپ تلاوت فرمائیں جس میں کرداری نشانیاں ہیں. گفتگو رہے گی جاری آپ کی. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ سورۃ العصر کی چاروں باتیں نہیں آئیں. جی، پہلی 2 باتیں آئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس میں پھر یہ کہ عبادات کا معاملہ. ٹھیک. لیکن سورۃ العصر کی جو 2 آخری چیزیں ہیں وہ پھر ایک ہائر لیول پر اہم تر ہیں. حق کا اعلان کرنا، حق کا اعتراف کرنا، حق کو برپا کرنا، حق کو عام کرنا، حق کو پھیلانا، اسے آپ دعوت اللہ کہہ لیں. سب سے بڑا حق تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ امر بالمعروف کہہ لیں، اسے آپ نہی عن المنکر کہہ لیں. لیکن اللہ کے ضمن میں بھی سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ کائنات اس کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے. بالکل، اس کے لیے کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے، بالکل. للہ ما فی السماوات والارض. جی، اچھا، یہ تو بن گیا ایک مرد مومن اور اس کا کام شروع ہو گیا. میرا سوال آپ سے یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ فرد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ فرد پیدا ہوتا ہے بطن ایمان سے. اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایمان ایک پوٹینشل ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، پوٹینشل. اور وہ جو روح ہے جو پھونکی گئی ہے انسان میں، جس نے اسے انسان بنایا ہے، جو آدم میں پھونکی گئی تھی تو وہ مسجود ملائک بنے ہیں. اور حدیث نبوی میں ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو پھر اس میں آ کر وہ روح، یرسل الملک، فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وہ روح دل میں ہے. اس روح میں اللہ کی معرفت بھی پوٹینشلی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. اب لیکن دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو مادی دنیا کے اندر گھر کر اور مادی معاملات کے اندر اتنا مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی روح کی اس گواہی کی طرف توجہ نہیں دے پاتا. اب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. ان کو بھی آیات کہا گیا، نشانیاں. انہیں فقرے نہیں کہا گیا، ورس نہیں کہا گیا، سینٹنس نہیں کہا گیا، آیات، نشانیاں. یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جیسے کسی چیز کو دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، وہ اس کی علامت ہوتی ہے. آپ کو آپ کے کسی عزیز دوست نے کسی وقت کوئی بہت اعلیٰ قلم دیا تھا، آپ نے وہ لے کر رکھ دیا سنبھال کر صندوق کے اندر،
بہت عرصے تک آپ گزر گیا، اب نہ دوست یاد ہے نہ قلم یاد ہے، اتفاقاً وہی ٹرنک کھلا اور قلم سامنے آیا، دوست یاد آ گیا۔ اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ ایک تو آیات آفاقیہ موجود ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور ایک آیت تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اور ایک آیت یہ قرآن کی آ گئی ہے، یہ تمہارے اندر کے جو پوٹینشل ایمان ہے اسے ایکچوئل کی شکل دے گی، اور پھر قلب جو ہے منور ہو جائے گا اس نور ایمان کے ساتھ۔ یہاں سے بات آگے چلے گی، اسی لیے سورۃ العصر میں پہلے ایمان ہے، سورۃ التین میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بغیر تو بات شروع نہیں ہوتی۔ اگر انسان بھٹک رہا ہے اس کائنات ہی کے بارے میں، اسے یہ پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ریل میں سفر کر رہا ہو کہ انسان لاہور سے چلا ہے کراچی جانا ہے، اس کے حافظے میں ہے کراچی مجھے کہاں جانا ہے، کیا کام ہے، کیا، لیکن کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹرنک اوپر سے گرتا ہے سر پر، میموری ہی لوزز ہز میموری، یادداشت ختم، اب وہ ہوا میں معلق ہے، میں ہوں کون، میں کہاں سے چلا تھا، میرا گھر کہاں ہے، میں جا کہاں رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ یہ کیفیت ہے اس انسان کی جسے اس کائنات کا مبدأ و معاد کا علم نہیں ہے۔ یہ اصطلاح ہے اور یہ ایک کتاب ہے، رسالہ ہے مجدد الفسادی رحمۃ اللہ علیہ کا، مبدأ و معاد، ابتدا اور انتہا، اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ ایمان در حقیقت جو پوٹینشل ایمان، جو ایکچوئل ایمان بنتا ہے آفاقی انفسی آیات اور آیات قرآنیہ کے ذریعے سے، یہ ہے در حقیقت جڑ اور بنیاد جہاں سے کردار سازی ہو۔